السلام علیکم ناظرین کرام، ہم حاضر ہیں آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اور اس ویڈیو میں ہم بیان کرنے والے ہیں فتح خیبر اور غزوہ موتا۔ گزشتہ ویڈیوز میں ہم نے 6 ہجری کے واقعات آپ کے سامنے بیان کیے تھے، جن میں صلح حدیبیہ اور پھر صلح حدیبیہ کے بعد سب سے اہم ہونے والا کام شاہان عالم کو اسلام کی دعوت دینا تھا، اور آپ تفصیل کے ساتھ سن چکے ہیں کہ کن کن بادشاہوں کو اسلام کی دعوت دی گئی اور کس کس بادشاہ نے کون کون سا رد عمل دیا۔ اس ویڈیو میں ہم 7 اور 8 ہجری کے واقعات کا ذکر کرنے والے ہیں۔ بنو نذیر کے یہودی 3 ہجری میں کفار قریش کے ساتھ ساز باز رکھنے کی بداش میں جب مدینہ سے نکالے گئے تھے تو وہ مدینہ سے شمال کی جانب کوئی 200 میل کے فاصلے پر وادی خیبر میں جا کر آباد ہو گئے، جو ان کے ہم قوم یہودیوں کا ایک بڑا مرکز تھا۔ خیبر کی یہودیوں نے مسلمانوں سے انتقام لینے کے ارادے سے قریش مکہ اور قبائل عرب سے ساز باز کی، جس کا نتیجہ 5 ہجری میں جنگ احزاب یا غزوہ خندق کی شکل میں رونما ہوا۔ خیبر کے یہودی اتحادیوں کے اس لشکر میں جو مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کے ارادے سے جمع ہو کر مدینہ پر حملہ آور ہوا تھا، اپنی پوری طاقت سے شریک ہوئے تھے، بلکہ اس مہم کے سب سے بڑے محرک وہی تھے۔ خیبر کی وادی بھی مدینہ کی طرح نخلستانوں کی سرزمین تھی، جہاں یہودیوں نے متعدد سنگین حصار تعمیر کر رکھے تھے۔ یہ لوگ ہر وقت اسی فکر میں غلطان و ہیجان رہتے تھے کہ اپنے حلیف قبیلوں کو بھڑکا کر ایک دفعہ پھر مدینہ پر حملہ کریں اور مسلمانوں کو وہاں سے نکال کر مدینہ پر قابض ہو جائیں۔ اس مقصد میں ان کے پرانے حلیف یعنی قبیلہ غطفان کے عرب ان کے شامل حال تھے۔ مسلمانوں کو ان کی طرف سے ہر لحظہ حملے کا خطرہ درپیش رہتا تھا۔ یہود خیبر اور بنو غطفان کی جنگی تیاریوں کی اطلاع پا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو غطفان کے قبیلہ بنو فرازہ کے پاس اپنے ایلچی بھیجے اور ان کے سامنے یہ پیشکش رکھی کہ اگر خیبر کو فتح کرنے میں بنو فرازہ مسلمانوں کا ساتھ دیں تو مسلمان انہیں بھی خیبر کے محاصل میں شریک بنا لیں گے۔ بنو فرازہ نے یہ پیشکش مسترد کر دی، کیونکہ یہودی بنو غطفان کو خیبر کی نصف پیداوار دینے کا لالچ دے چکے تھے۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو 30 آدمیوں کے امراض ریافت احوال کے لیے خیبر بھیجا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہودیوں کے سردار اسین بن زرام سے کہا کہ اگر تم اطاعت قبول کر لو تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں یہودیوں کا رئیس اعظم تسلیم کر لیں گے۔ اسیر 30 یہودی لے کر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہو لیا، لیکن بدگمانی کا یہ عالم تھا کہ یہ جماعت 2 ہو کر چلی، ہر 2 میں ایک یہودی اور ایک مسلمان تھا۔ راستے میں مسلمان اور یہودی لڑ گئے اور مسلمانوں نے یہودیوں کو تیغ کر دیا، صرف ایک یہودی بچ سکا۔ اس کے بعد ماہ محرم 7 ہجری میں بنو غطفان کی ایک ٹولی نے مسلمانوں کی ایک چراگاہ پر جو وادی ذی قرد میں واقع تھی چھاپا مارا اور 120 اونٹنیاں چرا کر لے گئے۔ ایک مسلمان کو بھی شہید کرتے گئے۔ ایک اور مسلمان سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ کو اس واقعے کی اطلاع ملی تو انہوں نے ڈاکوؤں کا تعاقب کیا اور ان پر اتنے تیر برسائے کہ ڈاکو اونٹنیوں کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ آ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی اور ساتھ ہی عرض کی کہ اگر آپ 100 آدمیوں کی جماعت میرے ہمراہ کر دیں تو میں بنو غطفان کے ڈاکوؤں کو ان کی جسارت کا مزہ چکھاؤں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب دشمن پر قابو پاؤ تو عفو سے کام لو۔ متذکرہ بالا حالات کے باعث رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کشی کی تیاریاں شروع کر دیں اور حکم دیا کہ اس مہم میں صرف وہی شامل ہوں جو جہاد کے لیے رغبت رکھتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محرم 7 ہجری میں حضرت سباع بن غرطفہ غفاری کو مدینہ کا حاکم بنا کر خیبر کی مہم پر 200 سوار اور 1400 پیدل سپاہ کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ یہ پہلی مہم تھی جس میں لشکر اسلام کو 3 عالم دیے گئے۔ عالم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حامل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ عامر بن اکوع شاعر لشکر کے آگے آگے حسب زیر رجز پڑھتے ہوئے مارچ کر رہے تھے۔ اے خدا، اگر تو ہدایت نہ دیتا تو ہم گمراہ رہتے، نہ جرت کرتے نہ نماز پڑھتے، ہماری جانیں تجھ پر قربان، ہماری کوتاہیاں معاف کر دے اور ہم پر تسلی نازل کر۔ جب فریاد ہمیں پکارتی ہے تو ہم پہنچ جاتے ہیں، جب مقابلہ ہو تو ہمیں ثابت قدم رکھنا۔ لوگوں نے ہمیں جہاد کے لیے پکارا ہے، جن لوگوں نے ہم پر ظلم و تعدی کی ہے، جب وہ کوئی فتنہ برپا کرنا چاہتے ہیں تو ہم ان سے دبتے نہیں۔ اے خدا، ہم تیرے فضل سے بے نیاز نہیں۔ اس لشکر نے رجی کے مقام پر جو خیبر اور غطفان کے درمیان واقع ہے پڑاؤ ڈالا اور وہاں سے خیبر پر چڑھائی کی۔
رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خیال تھا کہ یہودی مقابلہ کیے بغیر صلح کی شرائط طے کر لیں گے، لیکن انہوں نے اپنی مستحکم قلعہ بندیوں میں بیٹھ کر مقابلے کی ٹھان لی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر اسلام کے سامنے واز فرمایا اور انہیں قتال پر ابھارا۔ مسلمانوں نے قلعوں پر دھاوا بول دیا، یہ قلعے یکے بعد دیگرے سر ہونے لگے۔ قلعہ کموز کا سردار مرحب نامی ایک مشہور پہلوان تھا۔ اس قلعہ پر کئی دن تک متواتر مہمیں بھیجی گئیں جو ناکام رہیں۔ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا کہ کل میں ایسے شخص کو علم دوں گا جس کے ہاتھ پر فتح مقدر ہو چکی ہے۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم رات بھر اس تمنا سے بے چین رہے کہ صبح ان کو یہ اعزاز حاصل ہو۔ اگلے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پکار کر کہا، علی کہاں ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حاضر خدمت ہوئے۔ ان کی آنکھیں آئی ہوئی تھیں۔ ان پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دہن مبارک کا لعاب لگایا اور علم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ قلعہ کموز کی طرف بڑھے۔ ادھر سے مرحب یہ رجز پڑتا ہوا نکلا، خیبر اچھی طرح جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، ہتھیاروں سے کھیلنے والا تجربہ کار دلاور۔ ادھر سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا تعارف یوں کرایا، میں وہ ہوں کہ میرا نام میری ماں نے شیر رکھا، میں جنگل کے شیر کی طرح ڈراؤنی صورت رکھتا ہوں۔ مرحب اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جنگ ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار کا ایک ایسا ہاتھ مارا کہ باڑ سر کو چیرتی ہوئی دانتوں تک اتر آئی۔ مرحب گر پڑا۔ مسلمانوں نے عام حلہ بول کر قلعہ سر کر لیا۔ اس قلعہ کو سر ہوتے 20 دن لگ گئے۔ ان مارکوں میں 93 یہودی ہلاک اور 15 مسلمان شہید ہوئے۔ یہودیوں نے ہار مان لی اور خیبر کی پیداوار کا نصف حصہ مسلمانوں کو بطور خراج دینا منظور کر لیا۔ قبیلہ بنو نذیر کے سردار حی ابن اخطب کی بیٹی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کی عالی نسبی کے پیش نظر آزاد کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عقد زوجیت میں لے لیا۔ یہودیوں کے ہتھیار ڈالنے کے بعد صرف ایک یہودی رئیس کو قتل کی سزا دی گئی، جس کا جرم یہ تھا کہ اس نے ایک مسلمان کو فصیل پر سے پتھر کا پاٹ گرا کر شہید کر دیا تھا۔ خیبر کی مہم سر کرنے کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وادی قرا پر چڑھائی کی، جو یہودیوں کی ایک دوسری بڑی آبادی تھی۔ یہ وادی خیبر اور تیمہ کے درمیان واقع ہے۔ یہاں کی یہودیوں نے معمولی مزاحمت کے بعد اطاعت قبول کر لی۔ ان کے ساتھ بھی خیبر کی سی شرطوں کے مطابق صلح طے ہو گئی۔ صلح حدیبیہ کی شرطوں میں قرار پایا تھا کہ مسلمان اگلے سال حج یا عمرے کے لیے مکہ آ سکیں گے۔ چنانچہ 7 ہجری میں وہ تمام مسلمان جو پچھلے سال طواف کعبہ سے محروم رہ گئے تھے، ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق عمرہ ادا کرنے کے لیے مکہ آئے۔ صلح کی شرطوں کے مطابق مسلمانوں نے تمام اسلحہ مکہ سے 8 میل کے فاصلے پر چھوڑ دیا، جن کی حفاظت کے لیے 200 آدمیوں کی جمعیت مقرر کر دی گئی۔ قریش شہر چھوڑ کر باہر نکل گئے تاکہ مسلمانوں کے ورود کا نظارہ نہ دیکھ پائیں۔ شرائط صلح کے مطابق مسلمان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں 3 دن تک مکہ میں رہے، خانہ کعبہ کا طواف کیا، قربانیاں دیں اور دوسرے مناسک ادا کیے۔ 3 دن کے اختتام پر مسلمان مکہ سے نکل گئے اور مدینہ کی طرف لوٹ آئے۔ 8 ہجری کے آغاز میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام کے عیسائی بادشاہ حارث غسانی کے پاس قیصر روم کے نام ایک اور خط دے کر روانہ کیا۔ قیصر کے دربار کی پالیسی مسلمانوں کے معاملے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے نامہ مبارک کے بعد ہی سے، جس میں قیصر اور حارث غسانی کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی گئی تھی، بدل چکی تھی۔ شام کے عیسائی سلاطین قیصر کے زیر ہدایت مسلمانوں کی طاقت کو، جو عرب میں ترقی کر رہی تھی، اپنے لیے خطرہ سمجھ رہے تھے۔ اس لیے سلطنت قیصریہ کے ایک شامی سردار شرجیل بن عمرو نے، جو عیسائی مذہب رکھنے والا ایک عرب رئیس تھا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاصد کو قتل کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسلمان قاصد کا قصاص لینے کے لیے 3000 نفوس کا ایک لشکر اپنے غلام زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں شام کی طرف بھیجا اور ہدایت کر دی کہ زید کے شہید ہو جانے کے بعد جعفر طیار اور ان کی شہادت پا جانے کی صورت میں عبداللہ بن رواحہ فوج کی کمان کریں۔ اس فوج کے لیے دوسری ہدایت یہ تھی کہ وہ اس مقام تک جائیں جہاں حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون گرایا گیا، اور اگر شرجیل کے قبیلہ کے لوگ اسلام قبول کر لیں تو ان کے ساتھ جنگ کرنے سے احتراز کیا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لشکر کو روانہ کرنے کے لیے سنیت الوداع تک خود تشریف لے گئے۔ شرجیل نے اسلامی لشکر کی روانگی کی اطلاع پا کر 1 لاکھ کی جمعیت مقابلے کے لیے جمع کی۔ خود قیصر روم ہرکل شام کے شہر معاب میں لشکر جرار کے ساتھ ڈیرے ڈالے تھا۔
شام کی سرحد پر پہنچنے کے بعد جب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمن کی طاقت و جمعیت کا اندازہ لیا تو وہ آگے بڑھنے سے متعمل ہو گئے اور چاہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حالات کی اطلاع دے کر آپ کے احکام کا انتظار کریں، لیکن عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم شہید ہونے اور دین اسلام پر جانیں قربان کرنے کے لیے آئے ہیں، اس لیے ہمیں تامل سے کام نہیں لینا چاہیے۔ 3000 مسلمان آگے بڑھے اور 1,00,000 لشکر سے ٹکرا گئے۔ پہلے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، پھر ان کے جانشین سپہ سالار جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے جگری کے ساتھ لڑ کر شہادت کا جام نوش کیا۔ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 90 زخم کھائے جو سب کے سب جسم کے اگلی طرف تھے۔ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم اسلامی اپنے ہاتھ میں لیا اور لڑتے لڑتے دین اسلام پر اپنی جان قربان کر دی۔ ان کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم سنبھالا اور اتنا لڑے کہ یکے بعد دیگرے 8 تلواریں ان کے ہاتھ میں ٹوٹ کر گر پڑی۔ آخر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ اتنی مختصر سی جمعیت 1,00,000 کے لشکر جرار سے عہدہ برا نہیں ہو سکتی تو اپنی فوج کو پیچھے ہٹا لائے اور مدینہ کی طرف چلے گئے۔ موتا کی اس جنگ سے پہلے مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان کوئی تصادم نہیں ہوا تھا۔ اس وقت تک انہیں عرب کے مشرکوں اور یہودیوں ہی سے مقابلے پیش آئے تھے۔ اس کے بعد عیسائیت کی عظیم طاقت بھی اسلام سے نبردآزما ہو گئی۔ مسلمانوں اور عیسائیوں کی اس پہلی جنگ میں عیسائیوں نے فتح پائی اور مسلمانوں کا لشکر اپنے ایک آدمی کے خون کا قصاص لینے اور اس کے مشہد تک پہنچنے کے مقاصد حاصل کیے بغیر پسپا ہو گیا۔ ناظرین کرام، ہم یہاں پہ ایک نقطہ کو بیان کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ جو لشکر اسامہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ بنتے ہی شام کی طرف روانہ کیا تھا، وہ یوں سمجھیے کہ یہی جنگ دوبارہ سے لڑنے کے لیے گیا تھا، جس کو ہم بڑی تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ آنے والے وقت میں بیان کریں گے۔ تو آج کی ویڈیو کا یہاں پر اختتام کرتے ہیں اور ملتے ہیں بہت جلد اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔